بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ آپ سب واقف ہیں، اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو جماعت سو، اور ہم نے اپنے جس سبق کو آج پہلے حصے میں پڑھنا ہے، مکمل کرنا ہے، سیکھنا ہے، وہ ہے سبق نمبر 15.1۔ سبق کا عنوان ہے پیارا دیس ہمارا۔ آپ کو یاد ہے نا، کل ہم نے اس پر بات کی تھی کہ آنے والے کتنے دنوں میں کس طرح سے ہم اس سبق کو تقسیم کرتے ہوئے سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں کون سے حاصلات تعلم شامل ہیں جن پر آپ کام کریں گے۔ تو آج آپ نے سیکھنا ہے معنی کے لحاظ سے متضاد الفاظ کو سمجھ کر استعمال کر سکیں، اور سادہ جملوں کو زمانہ ماضی، حال، مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے دیکھتے ہیں سبق کا اسلامی نقطۂ نظر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنی مقبوضہ یعنی جس زمین پہ قبضہ کیا گیا اس سرزمین میں داخل ہونے اور قابض ظالموں سے اپنا وطن آزاد کروانے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میری قوم، ملک شام یا بیت المقدس کی اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت پر پیچھے نہ پلٹنا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 سے جس کا یہ ترجمہ آپ کو دکھایا گیا یا آپ کو بتایا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اب کی بات کریں، اپنی بات کریں، اپنے بزرگوں کی بات کریں، یا ہم سے پہلے گزرنے والے جو انبیاء اور ان کی قومیں تھیں ان کی بات کریں۔ ہر کسی کو اپنے وطن سے ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے، اور اس کا ذکر ہم نے اس حضرت موسیٰ کی دعا سے بھی کیا جو انہوں نے اللہ سے کی، اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ ہمارا آج کا موضوع بھی ہمارے وطن سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے دہرائی، اور آپ مجھے بتائیں گے، آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ زمانے کی 3 اقسام آپ سیکھ چکے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ہم نے گزشتہ کئی اسباق میں اس کی مشق کی ہے، مختلف سرگرمیاں کی ہیں۔ آپ نے ابھی یہ کرنا ہے کہ کسی بھی زمانے کو اپنی مرضی سے کوئی بھی ایک زمانہ منتخب کریں، اس کا ایک جملہ پہلے بولیں، اور پھر بعد میں اس کو دونوں حالتوں میں تبدیل کر کے زبانی طور پر اپنی معلمہ کو بتائیں۔ ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے۔ ہاں جی، آپ نے سب نے اس سرگرمی کو کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کچھ بچوں نے زمانہ حال کے جملوں کو ماضی اور مستقبل میں تبدیل کیا، اور کسی بچے نے زمانہ ماضی کا جملہ منتخب کیا اور اس کو اگلے دونوں زمانوں میں بدلا۔ اچھا جی، آپ مجھے بتائیے کہ متضاد الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتانا ہے، اور اس کی متضاد الفاظ کی آپ نے کوئی مجھے مثال بھی دینی ہے، ٹھیک ہے جی؟ کس طرح سے دیں گے؟ ویڈیو کو روکیں گے اور پھر بتائیں گے۔ ہاں جی، آپ سب نے بتایا، شاباش، بہت اچھی بات ہے۔ آج آپ متضاد الفاظ کو استعمال کرنے کی مشق کریں گے اور جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کرنے کی مشق کریں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جن کو ہم گزشتہ اسباق میں سیکھ چکے ہیں۔ کہاں کہاں سیکھا ہے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا تھا سبق نمبر 1 ہم، اس میں آپ نے متضاد الفاظ اپنے سبق کی مشق میں زبان شناسی کی ذیل میں سیکھے۔ اگر کسی بچے نے اس وقت اس کو نہیں سیکھا تو وہ اب یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتاب کے اس صفحے پر موجود QR کوڈ کو سکین کریں، اور وہاں پر یہ لیکچر موجود ہے جس میں ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا اور سیکھا۔ آپ وہ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی بات کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے پاس ہے زمین۔ ہم نے آج کیا سیکھنا ہے؟ متضاد الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا۔ تو ہمارے پاس لفظ ہے زمین۔ زمین کا سب سے پہلے سوچئے کہ متضاد کیا ہوگا۔ بالکل صحیح، زمین کا متضاد ہے آسمان۔ اب ہم نے زمین اور آسمان سے جملہ سازی کرنی، ٹھیک ہے جی؟ پاکستان کی زمین زرخیز ہے اور آسمان پر گھنے بادل ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح مزید کچھ الفاظ ہیں، دنیا اور آخرت، نیکی اور اس کے ساتھ متضاد ہے بدی، انسان کا متضاد حیوان۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ویڈیو کو روکنا ہے، اور یہ جو الفاظ متضاد جن کے جوڑے میں نے آپ کو دیے ان سے جملہ سازی کرنی ہے، اپنی معلمہ کو بتانا ہے، اور پھر ہم اپنے سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ جملے بنایا آپ نے ان الفاظ متضاد سے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور آج اس کے علاوہ ہمارا ایک کام تھا کہ فعل کی جو سادہ جملوں کو فعل کی تینوں حالتوں میں آپ بدلنا سیکھیں گے۔ تو آپ کی وضاحت کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے میں نے اس کا ایک ویک میں شامل کیا حصہ کہ ہم نے اپنے سبق نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری میں اس حاصل تعلم کو پہلی مرتبہ پڑھا تھا، بہت تفصیل سے پڑھا تھا۔ وہی بات دوبارہ کہوں گی کہ اگر کسی بچے نے اس وقت
یہ ویڈیو نہیں دیکھی یا اس کو ابھی سمجھ نہیں آئی تو وہ اسی صفحے پر موجود اس QR کوڈ کو اسکین کریں اور اس میں سے فی الحال، ماضی اور مستقبل کے بارے میں جس طرح سے ہم نے سیکھا، کون سی ورک شیٹس کی، کون سی سرگرمیاں آپ نے کی، آپ ان کو دوبارہ دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں اگر کسی طرح کا کوئی شک ہے یا کوئی چیز آپ کو واضح نہیں ہے تو وہ آپ اس کو صحیح انداز میں سمجھ سکیں گے۔ ابھی جماعت میں چھوٹی سی ایک مشق کر لیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے۔ دیکھیے جی، میں نے آپ کے لیے کچھ جملے لکھے ہیں۔ جیسے پہلا جملہ ہے، پاکستان کی زمین زرخیز ہے اور آسمان پر گھنے بادل ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ جملے ہم نے یہاں سے آسمان اور زمین کے لیے انہی جملوں کو ہم نے کہا ابھی الفاظ اور متضاد میں استعمال کیا، انہی کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو آگے کیسے بڑھائیں گے۔ اگر ہم ان دونوں جملوں کی بات کریں اور آپ غور کریں تو یہ ہمارے دونوں جملے زمانہ حال میں لکھے گئے ہیں۔ ان میں جو بات ہو رہی ہے موجودہ زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی جملے کو اگر آپ زمانہ ماضی میں بات کریں تو وہ ہوگی پاکستان کی زمین زرخیز تھی، اور اسی جملے کو اگر ہم مستقبل کے حوالے سے کریں گے، بدلیں گے، تو وہ ہوگا کہ پاکستان کی زمین زرخیز ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر آپ اس جملے کو دیکھیں، یہ ہمارا فی الحال کا جملہ ہے اور اس کو اگر ہم ماضی میں بدلیں گے تو آسمان پر گھنے بادل تھے، یعنی یہ کل، پرسوں یا 2 دن یا 4 دن، ہفتہ پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے آسمان پر گھنے بادل ہوں گے، شام کو ہوں گے، کل ہوں گے یا پرسوں ہوں گے۔ جیسے آپ محکمہ موسمیات کی خبروں میں محکمہ موسمیات کا سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا۔ تو اس طرح سے ہم نے اپنے جملوں کو ایک زمانے میں ہو تو اسے باقی 2 زمانوں میں بدلنا سیکھا۔ ٹھیک ہے جی، آج کے کام کو سیکھنے یا اس کی دوبارہ سے مشق کرنے کے بعد آپ ایک انفرادی سرگرمی کریں گے۔ نظم توجہ سے پڑھیں۔ کون سی نظم؟ دیس ہمارا پاکستان۔ اور نظم میں سے کم از کم 5 الفاظ خود سے منتخب کریں اور ان کے متضاد تحریر کریں، اور الفاظ اور متضاد الفاظ دونوں کو جملوں میں استعمال کریں، جیسا کہ ابھی ہم نے اپنے پہلے مشق کرتے ہوئے کیا۔ نظم آپ ابھی جماعت میں پڑھیں گے، 5 الفاظ کو منتخب کیجئے جن کے آپ کو متضاد آتے ہیں اور ان سے جملے بنائیے۔ آپ سب نے 5 الفاظ منتخب کیے، شاباش۔ جنہوں نے نہیں کیے، جنہوں نے کم کیے، وہ اسی کام کو گھر سے مکمل کر کے لا سکتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور سرگرمی کرتے ہیں۔ 3 کے گروہوں میں تقسیم ہو جائیے جلدی سے اپنی معلمہ کی رہنمائی میں۔ ایک طالب علم زمانہ حال کا جملہ بولے، باقی دونوں طالب علم اس جملے کو ماضی اور مستقبل میں تبدیل کریں گے۔ اس طرح ہر طالب علم نے باری باری اپنے حصے کا جملہ بولنا ہے اور اس کے باقی دونوں ساتھی جو ہے وہ باقی دونوں زبانوں میں بدلیں گے۔ گروہی سرگرمی بھی آپ کی مکمل ہوئی۔ جو ہم نے جو پہلے سے چیزیں سیکھی ہوئی ہیں ان کی ہم مشق بھی کر رہے ہیں، اور دوبارہ سے نئی سرگرمیوں کے ذریعے ہمیں جو چیزیں الجھن کا شکار اگر کرتی ہیں تو اس کو ہم واضح بھی کر رہے ہیں۔ مشق میں دیکھتے ہیں ہم نے ناصلات تعلم کو کس طرح سے شامل کیا۔ تو سوال نمبر 6 آپ کی کتاب میں درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان میں سے 1، 2 یا 3 الفاظ ابھی تلاش کرتے ہوئے خود سے کر لیے ہوں۔ اگر آپ نے ایسے الفاظ نظم میں سے تلاش کر لیے ہیں تو آپ اس کے وہ والے الفاظ سے دوبارہ جملہ سازی نہیں کریں گے، اور اگر آپ میں سے ان میں سے کوئی بھی لفظ آپ نے نہیں منتخب کیا تھا سرگرمی کرتے ہوئے تو پھر آپ اس سوال کو مکمل طور پر کریں گے۔ ٹھیک ہے، 7واں سوال ہے ہمارا، درج ذیل فکروں کو فی الحال، ماضی اور مستقبل میں تبدیل کیجیے۔ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے کتاب پر کرنا ہے۔ جیسے سب سے پہلا جملہ فی الحال کا ہے تو آپ نے اسے ماضی میں بدل کر بھی لکھنا ہے اور مستقبل میں بھی۔ اسی طرح آپ نے اگلے جملے کو پڑھنا ہے، وہ ماضی کا ہے تو آپ نے اس کا حال اور مستقبل لکھنا ہے۔ اور گھر کے کام میں شامل ہے کہ پچھلے سال کا 14 اگست کا دن آپ نے کیسے منایا تھا۔ زمانہ ماضی کا استعمال کرتے ہوئے 5 جملے لکھ کر لانے ہیں۔ صرف آپ نے 5 جملے لکھے اپنی کاپی پر، اور اس میں آپ نے زمانہ ماضی، کیونکہ پچھلے سال کا ذکر ہوگا تو یقینی بات ہے کہ وہ زمانہ ماضی میں لکھا جائے گا۔ اچھا، ایک ورک شیٹ بنائی گئی جس میں کچھ جملے دیے گئے جنہیں آپ نے باقی حالتوں میں بدلنا ہے، اور کچھ الفاظ دیے گئے جن سے آپ نے جملہ سازی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، متضاد ان کے لکھنے ہیں اور ان کے جملے بنانے ہیں۔ یعنی ہم نے جو الفاظ دیے ان کے متضاد بھی لکھے ہوئے ہیں، اور آپ نے ان دونوں سے، جیسا کہ ورک شیٹ پہ جگہ بنی ہوئی ہے، دونوں سے جملے بنا کے لانے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ آج کا کام آج ہی مکمل ہو جائے گا۔ اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا، دہرائی بھی کی۔ کل ملیں گے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔